خداوند یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے آپ سب کلیسیا کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے وہ یشوع کی کتاب کے آخری باب یعنی 24ویں باب کی پہلی 15 آیات تلاوت کی گئی ہے۔ یشوع کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے آخری 2 ابواب بڑے ہی خاص ابواب ہیں۔ ان میں یشوع جو کہ خدا کا بندہ اور بزرگ موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کا رہنما ہوا اور ان کو ملک کنعان تک پہنچانے میں ان کا مددگار ہوا، اس کے ان آخری 2 ابواب میں یشوع کی کتاب کے آخری 2 ابواب میں اس کے 2 خطبات ہیں، اور 2 خطبات اس نے 2 مختلف گروپس کو خطبے کیے، تقریریں اس کی ہیں۔ اور اگر ہم ان کو پڑھیں تو جو 23ویں باب میں اس نے ایک خطبہ دیا وہ قوم بنی اسرائیل کے لیڈرز کے لیے تھا، جو رہنما تھے، مذہبی رہنما تھے اور انتظامی طور پر رہنما تھے۔ رہنماؤں کو اس نے خاص ہدایات جاری کی۔ پھر جو 24ویں باب کو آج تلاوت کیا گیا ہے یہ یشوع کا وہ خطبہ ہے جو اس نے ساری قوم کو، سارے لیڈرز کو اکٹھا کر کے ساری قوم کے ساتھ یہ اس نے پیغام جو خدا کی طرف سے پیغام تھا اس نے پہنچایا ہے۔ اور آج کا یہ پیغام ہمارے لیے اور ہماری کلیسیا کے لیے ایک زندگی کے لیے بڑا ہی اہم ہونے والا ہے، اور اس میں سے ہم خدا کے کلام کی باتوں کو، ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ دور ہے جب یشوع نے یہ خطاب اپنے قوم سے کیا، جبکہ وہ دور ایک خوشحالی کا دور تھا، وہ خوشحالی کا دور تھا، اور خدا نے ان سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو اس غلامی کے گھر سے نکال کر اس سرزمین میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہاں جہاں افراط زر کثرت سے ہے، اس ملک میں لے جاؤں گا۔ سو خدا نے ان کو اس ملک سے نکالا، اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھایا اور مصریوں کے چنگل سے نکال کر ان کو سلامتی کے ساتھ کنعان کی سرزمین میں لے آیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تھا، ابراہیم سے کیا تھا اور اسحاق سے کیا تھا، یعقوب سے کیا تھا، اور خدا بڑی سلامتی کے ساتھ اپنے لوگوں کو اس سرزمین میں لے آیا۔ اور جب اس باب کو ہم پڑھتے ہیں اور آخری آیات جو نہیں پڑھی گئی ہے 24ویں باب کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ یوسف کی ہڈیوں کو بھی وہاں دفن کیا اور یشوع بھی اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یوسف، بزرگ یوسف، مقدس یوسف نے یہ کہا تھا کہ میری ہڈیوں کو خدا کے اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے جانا اور وہیں جا کر دفن کرنا۔ لیکن یوسف کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت صدیوں میں بہت سے اسرائیلی مصر میں ہی مر گئے اور مصر میں ہی دفن ہوئے، لیکن یوسف کی ہڈیوں کو یوسف کے کہنے کے مطابق وہاں سے لے جایا گیا
اور جا کر اسی ملک میں دفن کیا گیا۔ اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس ملک میں جو وعدہ کی ہوئی سرزمین تھی خدا نے ان کو دی تھی، خدا نے ان کو عطا کی، لیکن جو کام قوم بنی اسرائیل کے کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے نہ کیا۔ خدا نے ان کو اپنا وعدہ تو پورا کیا، لیکن جو قوم بنی اسرائیل جو کام کرنے والا تھا انہوں نے نہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے اس حوالہ میں پڑھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل مختلف قوموں کے ساتھ لڑائی کرتی ہوئی اور جنگ میں جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور قوم بنی اسرائیل ہتھیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کی، انہوں نے یبوسیوں کے ساتھ، اموریوں کے ساتھ جنگ کی، کنانیوں کے ساتھ جنگ کی، اور خدا کی مافوق الفطرت قوت کا عمل بھی ہم دیکھتے ہیں جو جنگ جیتنے میں ان کے ساتھ تھا۔ لیکن کچھ کام ان کے بھی کرنے کے تھے جو انہوں نے نہ کیا۔ بنیادی طور پر ہم لوگ جو ہے وہ ساری ذمہ داری خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ سب کچھ خدا ہی کرے گا، اور خدا یہ بات درست ہے کہ خدا سب کچھ کرتا ہے، لیکن خدا کچھ کام اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے بھی کہتا ہے، اور کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور میں کامیابی دوں گا۔ اگرچہ خدا نے جنگ میں اور اس علاقے کو فتح کرنے میں ان کی مدد کی، لیکن وہ ان ساری قوموں کو ملک کنعان سے بھگا نہ سکے، وہ ان ساری قوموں کو وہاں سے فنا نہ کر سکے، بلکہ قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی پرستش کرنا شروع کر دی، اور قوم بنی اسرائیل نے ان قوموں کو اپنے درمیان سے دور نہ کیا، بلکہ ان کی بیٹیوں سے شادیاں کر لی اور اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی، اور خدا اس سے بھی ناراض تھا۔ بعض اوقات ہم بھی مسیحی ہوتے ہوئے، کرسچن ہوتے ہوئے، ہم بطور ایماندار بلیور ہوتے ہوئے اپنے بھی سارے معاملات خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خدا ہی سب کچھ کرے گا، کہ خدا ہی سارے معاملات کو سلجھائے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا سارے معاملات کو سلجھانے میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرتا ہے، لیکن کچھ کام ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ابلیس کے ساتھ جنگ میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے میں تیاری کرتے ہیں تو خدا بھی ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تیاری نہ کریں اور کہیں کہ خدا ہی ہمیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے چھڑائے گا، تو میرے عزیزو خدا ایسا نہیں کرنے والا ہے۔ ہم بعض اوقات برائی اور برائی کی طاقتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹکر لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اس برائی اور برے منصوبے باندھنے والوں کو سامنا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم ان کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ جو برا کام ہے ان کی روک تھام کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ ہم خدا میں آگے بڑھتے جائیں اور خدا کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ہمارے درمیان کام کر سکے۔ یہ دور، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یشوع کے زمانہ میں یہ دور خوشحالی کا دور تھا۔ یہاں خوشحالی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم نے اس ملک کو جس پر تم نے محنت نہیں کی تھی، تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ شہر جو تم نے نہیں بنائے تھے تمہیں وہ مل گئے، وہ داغستان اور وہ درخت، وہ زیتون جو تم
تم نے نہیں لگائے تھے، تم نے حاصل کیے اور ان کا پھل کھایا، ان کا میوہ کھایا ہے۔ یہ دور ملک کنعان میں خوشحالی کا دور تھا، اور جب خوشحالی آتی ہے لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں انسان خدا کے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا سے دوری اختیار کر دیتا ہے، اور خدا سے دوری ایک طرح سے بے دین ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو یورپ کے ممالک جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں ان میں بہت خوشحالی ہمیں نظر آتی ہے، اور ان ممالک میں جہاں خوشحالی ہے وہ لوگ خدا سے بھی بہت دور ہیں، کیونکہ خوشحالی میں وہ رہ رہے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ خدا نے ہمیں بھی خوشحال بنایا ہے، خدا نے ہمیں بھی مسیحی گھرانوں میں رکھا ہے، خدا نے ہمیں بھی بہت ساری برکات سے مالا مال کر رکھا ہے۔ خدا نے ہم اس قابل بھی نہیں تھے تو خدا نے ہمیں اس قابل بنائے رکھا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں دیکھوں تو میں بہت ساری چیزوں کے قابل نہیں بھی تھا، تو خدا نے مجھے اس قابل بنایا۔ ہر ایک کی زندگی میں، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ بزرگ ہے، خواہ وہ ادھیڑ عمر میں ہے، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خدا نے بہت ساری برکات میں آپ کو رکھا ہوا ہے، اور خدا نے اگر آپ کو بہت ساری برکات میں رکھا ہوا ہے تو ہم خدا کے ساتھ کس قدر اٹیچ ہے، ہم خدا کے ساتھ کس طور سے بندھے ہوئے ہیں، ہم کس طور سے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم خدا سے دور ہیں تو اپنی زندگیوں میں اس بات کو غور کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور یشوع بھی اس حوالہ میں جو 24ویں باب میں آج تلاوت کیا گیا ہے، یہی اپنی قوم کو بیان کر رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم نے ان شہروں کو نہیں بنایا جن میں تم بسے ہوئے ہو، تم نے وہ پاکستان نہیں لگائے تھے جن کا میوہ تم کھا رہے ہو، تم نے وہ ملک اس میں جانے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے وہ میرے زور بازو نے تم کو وہاں پہنچایا ہے، اور تم خیال کرو۔ آج ہماری کلیسیا کے لیے بھی یہی ہے کہ خدا نے ہم کو بے شمار برکات عطا کر رکھی ہے، اپنے لوگ بنایا ہے، اور وہ صبح دوپہر شام کثرت سے ہمیں ہر چیز کھانے پینے رہنے کے لیے مہیا کرتا ہے۔ خدا نے اپنا نام دیا ہے، ایک مقدس ہیکل دی ہے، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور خداوند کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج اگر ہم 14ویں 15ویں آیت کو دیکھیں جو یشوع کی کتاب میں ہے، تو یشوع خدا کا بندہ اپنے لوگوں سے بڑے ہی صدقے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور خدا کا خوف رکھتے ہوئے اور نیک نیتی کے ساتھ ان کو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ یشوع کہتا ہے، پس اب تم خدا کا خوف رکھو اور نیک نیتی سے اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار ملک مصر میں کرتے تھے، اور خدا کی پرستش کرو۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب میں یشوع کے ان الفاظ پر غور کرتا ہوں تو آج ہمیں بھی ایک زندگی کو ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا لفظ اس نے کہا کہ اے خدا کا خوف رکھو۔ خدا کا خوف ہمیں بھی اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا خوف رکھ کر زندگی گزارے۔ خدا کا خوف یہ نہیں کہ خدا نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی
ہے، اور ہم خدا کی اس تلوار کو دیکھتے ہوئے خدا کے خوف میں رہیں، خدا کے ڈر میں رہیں اور پھر خدا کی پرستش کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کے خوف سے مراد ایسا ہے کہ ایک استاد جب کمرہ جماعت میں داخل ہوتا ہے تو تمام طالب علم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ استاد کے خوف میں اور ڈر میں احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا استاد داخل ہوا ہے۔ اگر خدا کے خوف کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہے ریورنس۔ ریورنس خدا کے خوف کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خدا کے خادم، خدا کے پاسبان انگریزی زبان میں اپنے نام کے ساتھ یہی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ریورنڈ، یعنی خدا کا خوف ماننے والا، خدا کے خوف کے تحت رہنے والا۔ اور آج ہمیں بھی خدا کے خوف میں رہنا ہے، اور یشوع نے کہا کہ پس اب تم خدا کے خوف میں رہو۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی، نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو۔ نیک نیتی کے لیے جو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خلوص دل سے، نیک نیتی سے خدا کی پرستش کرنے سے مراد ہے خلوص دل سے خدا کی پرستش کرے۔ انگریزی زبان میں جو لفظ خلوص دل یا نیک نیتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ سنسیئرٹی، اور اس لفظ کو اگر اس کے یونانی زبان میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ویکس، یعنی وہ موم جس کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب لوگ برتن بناتے اور برتنوں میں اگر دراڑ رہ جاتی، کوئی تڑیڑ رہ جاتی تو اس کو ویکس لگاتے، موم لگا کر وہ پر کر دیتے تاکہ وہ لیک نہ ہو۔ اور اگر اس دراڑ کو دیکھنا ضروری ہوتا تو اس کو روشنی کے پاس لے آتے یا اس کو حرارت کے قریب رکھتے تو وہ موم پگھل جاتی اور وہ دراڑ برتن میں سے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، سنسیئرٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس موم سے جو دو دلوں کے درمیان ہے یا دو شخصوں کے درمیان لگائی گئی ہے، اس سے ہمیں پاک ہو کر رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زمانے کی مصیبتیں، زمانے کے حالات اس موم کو پگھلا دیں اور ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ سنسیئر ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ خداوند اپنے خدا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ یشوع نے بھی اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ تم خدا کا خوف رکھو اور نیک نیتی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ خدا کی پرستش کرو۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان ایام میں جہاں خدا نے ہمیں بے شمار برکات سے رکھا ہے، ہم نیک نیتی کے ساتھ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اور صداقت کے ساتھ خدا کی پرستش کریں۔ اور یشوع نے یہ بھی کہا تھا کہ اور ان دیوتاؤں کو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار مصر میں کرتے تھے، یعنی جو دیوتا ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، جن کو ہم نے خدا سے زیادہ رتبہ دے رکھا ہے، ہمیں ان کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دنیاوی دیوتاؤں کو جو ہماری زندگی میں ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا ہے اور خدا کے خوف سے اور نیک نیتی سے اور صداقت سے خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خداوند اپنے خدا کے حضور میں خلوص دل کے ساتھ آ کر خدا کی پرستش کرنی ہے۔ اور یشوع نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی
جس کی پرستش کرو گے اسے چن لو۔ آج ایک زندگی کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس بات کا چناؤ کریں کہ ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کس طور سے کرتے ہیں، ہم کس طور سے خداوند اپنے خدا کو کی برکات میں رہتے ہوئے خداوند سے ٹریٹ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں۔ آج خدا بھی اپنے لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جبکہ ہم کنونشن کی تیاری میں ہیں اور کنونشن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے دل سے اور خلوص دل سے نیک نیتی کے ساتھ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو جاری کرنا ہے تاکہ خدا ہم سے خوش ہو سکے اور ان دیوتاؤں کو اور ان ساری رکاوٹوں کو جو ہم خود اس کو اپنی زندگیوں سے پیچھے کر سکتے ہیں ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا بندہ یشوع یہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خدا کی پرستش کریں۔ خدا کے لوگ خدا کی پرستش ہی کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ ساری قوم مل کر خدا کی جب پرستش کرتی ہے، خدا کے نام کو عزت و جلال دیتی ہے تو خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس وقت یشوع نے اس ساری مناسبت کو اور اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں ایک کام کیا، اور اس نے وہ کام کیا کیا؟ اگر ہم اگلی آیات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یشوع نے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا، ان سے قسم لی، اور پھر لکھا ہے کہ ایک بڑا پتھر لے کر وہیں بلوت کے درخت کے نیچے جو خدا کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ جب خدا کے مقدس کے پاس جو پتھر تھا اس نے نصب کیا اور اس نے ان سے کہا کہ یہ باتیں، یہ ارادہ اور یہ ساری چیزیں جو تم نے خدا کے حضور میں اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ ہم خدا کی پرستش خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے صداقت میں کریں گے، اس نے اس پتھر نے بھی سن لی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پتھر بے جان ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، لیکن یشوع نے اس وقت وہ پتھر لیا اور اس پتھر کو نصب کیا اور ان کے لیے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں، یہ سارا ارادہ، یہ سارا عہد اس پتھر نے بھی سن لیا ہے اور یہ تمہارے لیے گواہ ہوگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر پتھر کی بات کریں کہ پتھر سن نہیں سکتے ہیں اور پتھر بول نہیں سکتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جب یروشلم میں داخلے کے وقت لوگوں نے زور زور سے ہوشنا کے نعرے لگائے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت فریسیوں کو جواب دیا تھا کہ اگر یہ لوگ خاموش ہو جائیں، ہوشنا کے نعرے نہ لگائیں تو یہ پتھر بھی چلا اٹھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بول سکتے ہیں، پتھر سن سکتے ہیں، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا۔ سو اس وقت یشوع نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، آج اگر آپ سب لوگ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں اور خدا کے ساتھ عہد باندھ رہے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش پورے خلوص دل کے ساتھ کریں گے، تو یہاں اس گرجا گھر میں موجود سب بے جان چیزوں نے بھی آپ کے اس ارادے کو جان لیا ہے اور یہ گواہ ہے کہ ہم خدا کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو ہمیں خداوند اپنے خدا کی پرستش پوری نیت اور خلوص دل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں، ہماری کلیسیا کو روحانی طور پر بڑھائے، خوشحالی کے طور پر بڑھائے، اور ہم ساری کلیسیا دوسری کلیسیاؤں کے لیے، دوسرے ایمانداروں کے لیے، مسیحی قوم کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکے، باعث مثال ثابت ہو سکے، اور ہم خداوند میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو آج کے زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔
Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.